متحدہ پر را سے فنڈ لینے کا الزام، ڈائریکٹر ایف آئی اے نے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے تعاون مانگ لیا۔ سرفراز مرچنٹ کا بھی پاکستان آ کر بیان ریکارڈ کرانے کا امکان۔ اختلافات رکھیں لیکن دشمنی نہ کریں، مصطفیٰ کمال کا سیاسی مخالفین کو پیغام۔ کہتے ہیں اپریل کے دوسرے ہفتے میں بڑا جلسہ ہوگا، حامیوں کی سابق ناظم کے گھر آمد۔ اسیر کارکنوں پر تشدد ہو رہا ہے، متحدہ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، فاروق ستار کا الزام۔ کہتے ہیں پاکیزہ فلم پھر چل رہی ہے، جو فارم پر دستخط کرے گا بچ جائے گا۔ جیلوں میں معمول کا سرچ آپریشن، بس ان کی تردید۔ مولا بخشانڈیو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاداریاں تبدیل نہیں کرا رہی۔ این 153 ملتان کے ضمنی الیکشن کی گہما گہمی، جلال پور پیروالا میں تحریک انصاف کا جلسہ، عمران خان خطاب کریں گے۔ نیب کو بغیر دباؤ کام کرنا چاہیے، چودھری شجاعت کا مشورہ۔ حقوق نسواں بل پر علماء سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی، پرویز الہی کی تنقید۔ خیر لا گیا پائی بس کر جو گنا جا رہا گنا لے کے جا رہا ہے۔ ساہیوال میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ، علاقہ میدان جنگ بن گیا، 4 افراد زخمی، راستہ نہ ملنے پر 6 ماہ کا بچہ جاں بحق۔ عوام نے گاڑی سے ہتھیار برآمد کر لیے، پولیس پر ملزمان کو فرار کرانے کا الزام۔ سرگودھا میں کمسن کو زیادتی کے بعد جلانے اور گلا دبا کر قتل کرنے کے کیس کا ڈراپ سین، ملزم بچے کا منہ بولا ماموں نکلا، 2 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ اورکزئی ایجنسی میں کوئلے کی کان بیٹھنے سے ہلاک افراد کی تعداد 9 ہو گئی، ریسکیو آپریشن مکمل، بارشوں سے ملک بھر میں 26 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ متحدہ پر الزامات کی تحقیقات، ایف آئی اے نے مصطفیٰ کمال سے تعاون مانگ لیا۔ مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، ڈاکٹر صغیر سے ڈائریکٹر ایف آئی اے شاہد حیات نے ملاقات کی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال کی طرف سے 48 گھنٹے میں بیان قلم بند کرانے کا امکان ہے، جبکہ سرفراز مرچنٹ بھی پاکستان آ کر بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں، انہیں بھی دعوت مل چکی ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے سندھ شاہد حیات اپنی نجی گاڑی میں پروٹوکول کے بغیر مصطفیٰ کمال کے گھر پہنچے، جہاں ڈاکٹر صغیر احمد نے ان کا استقبال کیا۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر ایف آئی اے کی خصوصی ٹیم ایم کیو ایم کے را کے تعلق کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ شاہد حیات نے مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور ڈاکٹر صغیر سے مختصر ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق مصطفیٰ کمال کا بیان آئندہ 48 گھنٹے میں کراچی یا اسلام آباد میں ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب ایف آئی اے کی ٹیم نے لندن میں سرفراز مرچنٹ سے رابطہ کیا ہے، کبھی امکان ہے کہ وہ پاکستان آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ انیس قائم خانی نے صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں کہا کہ سندھ اسمبلی میں فارورڈ بلاک بنائیں گے اور نا ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو استعمال کریں گے۔ پارٹی میں شمولیت حاصل کرنے والے تمام رکن اسمبلی استعفے دیں گے۔ انیس قائم خانی کا کہنا تھا کہ شہر میں پوسٹرز لگانے والوں کا شکر گزار ہوں، لیکن جنہوں نے پوسٹر پھاڑے ان کے لیے دعا گو ہیں۔ انیس قائم خانی کا کہنا تھا کہ جلد پنجاب اور حیدرآباد کا دورہ کروں گا۔ کیمرامین عمران شیخ اور ساتھی رپورٹر طاہو بیدی کے ساتھ شاز عزیز، دنیا نیوز، کراچی۔ دوسری جانب مصطفیٰ کمال نے جلد ہی ایم کیو ایم کی مزید وکٹیں گرانے اور اپریل کے دوسرے ہفتے میں بڑے جلسے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ڈائریکٹر ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں تعاون مانگا ہے، لوگوں کو مروانے کی نہیں بچانے کی بات کر رہے ہیں مخالفین۔ مخالفت کریں، دشمنی نہ کریں۔ مصطفیٰ کمال کراچی میں پھر بولے، سیاست برائے سیاست نہ کرنے کا اعلان کیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کیا مانگا یہ بھی بتا دیا۔ وہ آئے تھے 10 سے 15 منٹ جو وہ یہاں پر ٹھہرے، مہمان تھے ہمارے، آئے تھے، چائے وائے پی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں، اس منی لانڈرنگ اور را کی کیس میں آپ تعاون کریں، فل سٹاپ۔ ہم نے ان کی بات سن لی، ہم نے کوئی انہوں نے اپنا یہ پیغام ہمیں پہنچایا۔ سابق ناظم کراچی کا کہنا تھا کہ جلد ہی متحدہ کی مزید وکٹیں بھی گریں گی، لوگوں کو مروانے نہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مخالفین مخالفت کریں، دشمنی نہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال نے اپنی سمارٹنس کے راز کھولے، ایم کیو ایم کی جانب سے لاپتہ کارکنوں کو اپنا تسلیم کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ اس کا راز ہے جو ہے وہ برائیوں سے دور ہونا،
اچھے راستے پہ چلنا, لوگوں کو مروانے کی باتیں نہ کرنا, مروانے والوں کا ساتھ نہ دینا, اس کا راز یہ ہے. مبارکباد دینا چاہتا ہوں نصیر ساتھیوں کو کہ آپ کو جو وہ پارٹی نے اون کرنا شروع کر دیا, پہلی دفعہ ان کو اون کرنا شروع کر دیا. ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا پہلی تو تعداد کتنی ہے, تو انہی لوگوں کے جن کو آج اون کر رہے ہیں ان کے لیے تو بولا تھا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں سارے. مصطفیٰ کمال نے اپریل کے دوسرے ہفتے میں کراچی میں بڑے جلسے کا اعلان کیا. ادھر سابق ناظم کراچی کے گھر کے باہر ان کے حامیوں نے ریلی بھی نکالی. یہی نہیں, مصطفیٰ کمال نے خطاب کے دوران فاروق ستار کو سلام بھی پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ فاروق بھائی عظیم, معصوم اور مظلوم آدمی ہیں, ان کو وہاں پر ابھی رہنا ہے. فاروق بھائی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے عزیز آدمی ہے. میں بتاؤں آپ کو, فاروق ستار بھائی جیسا آدمی جو ہے نا وہ مطلب بہت کم ہی لوگ ہیں اس طرح کے لوگ. تو فاروق بھائی کی بات, فاروق بھائی کو تو سلام جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے سلام فاروق بھائی کو. اور فاروق بھائی کی باتوں کا تو کوئی جواب نہیں ہے. عظیم آدمی ہے, معصوم آدمی ہے, مظلوم آدمی ہے, جیسا کہ میں کرتا چلا رہا ہوں. ان کو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بھی بیٹھنا ہے, رہنا ہے وہاں پہ. دوسری جانب متحدہ کے رہنما فاروق ستار نے بھی آج دھواں دھار پریس کانفرنس کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں سے زبردستی حمایت مانگی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کارکنوں کی وفاداریاں تبدیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تقریباً 750 قیدیوں کو متحدہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. فاروق ستار کہتے ہیں کہ پاکیزہ فلم چل رہی ہے, جو پرفارمے پر دستخط کرے گا پاکیزہ ہو جائے گا. متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے خورشید بیگم ہال کراچی میں پریس کانفرنس کی. اس موقع پر رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے الزام عائد کیا کہ کراچی سینٹرل جیل میں رینجرز کی بھاری نفری نے ایم کیو ایم کے کارکنوں کی بیرکس میں کارروائی کی اور بنیادی سہولیات چھین کر کارکنان کو لاک اپ میں ڈال دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ قید کارکنوں سے وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے پرفارمے پر دستخط کروانے کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ ان پر تشدد بھی کیا گیا, انہیں ڈرایا گیا, خوف زدہ کیا گیا, پھر اس کے بعد انہیں بند وارڈ کر دیا گیا. ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے. وفاداریاں تبدیل کرانے کے عمل کو ہارس ٹریڈنگ ہی کہتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو بھی نامعلوم فون نمبر سے کالز کی جا رہی ہیں اور پل کے اس پار جانے کے لیے دھمکایا جا رہا ہے. ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز, انہیں بھی نامعلوم فون نمبروں سے کالز آ رہی ہیں. اب ہمارے پاس ذرائع اور طریقے نہیں ہیں کہ ہم ان فون کرنے والوں کا پتہ چلا سکے. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ایم کیو ایم کو حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. وفاقی اور صوبائی حکومت اور آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں. کیمرامین نور احمد کے ساتھ کفایت علی شاہ, دنیا نیوز, کراچی. دوسری جانب وزیر داخلہ سندھ اور جیل خانہ جات سہیل انور سیال نے ایم کیو ایم کی جانب سے قیدیوں پر تشدد کے الزامات کی تردید کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام قیدیوں کو یکساں طور پر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. صوبائی وزیر داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ متحدہ کے عائد کردہ الزامات بالکل بے بنیاد ہیں. کسی قیدی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا اور کسی کارکن پر تشدد نہیں کیا گیا. جیل مینیو کے مطابق سندھ کے تمام جیلوں میں معمول کے مطابق سرچ آپریشن جاری رہتا ہے. اور اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی, جس نے سیاسی اکھاڑا سجایا ہے. ملتان میں حلقہ این 153 کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف آج جلال پور پیروالا میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. جلسہ گاہ میں لوگوں کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی وہاں پر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر بعد خطاب کریں گے. یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں مناظر آپ, کارکنان انتہائی پرجوش ہیں اور ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا ہے, پارٹی ترانے بجائے جا رہے ہیں. خواتین اراکین بھی یہاں پر موجود ہیں جو اپنے مخصوص انداز میں پارٹی پرچم کے بینڈز اور کیپس پہنے یہاں پر موجود ہیں. پارٹی پرچم لہرائے جا رہے ہیں اور بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ان سے خطاب کریں گے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ نیب کو کسی دباؤ کے بغیر کام کرنا چاہیے. پرویز الہی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے حقوق نسواں بل پر علماء کرام سے مشاورت نہیں کی. وہ گجرات میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. نیب کو پہلے تو نیب کے اوپر ایک ادارہ لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کوئی نہایت ہی غلط بات ہے. نیب کو رہنا چاہیے لیکن نیب کو ٹھیک طریقے سے رہنا چاہیے
اور بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی کی فیور کیے، بغیر کسی کی مخالفت کیے انہیں یہ کام کرنا چاہیے، اور ان میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو فارغ کرنا چاہیے۔ لیکن میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے کہ ایک 19 گریڈ کا آدمی ہے اس کو 22 گریڈ کے آدمی کے اوپر لگا دیا جائے تو وہ کیسے کام چلے گا؟ یہ حقوق نسواں بل جو ہے اس کے اوپر مذہبی جماعتوں نے بڑا اعتراض بھی کیا ہے، اور ان کے اپنے کولیشن پارٹنر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعتراض کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ ہر کام جلدی میں کرتے ہیں۔ یہ پنجاب حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب، ان کو کس چیز کی جلدی پڑی ہے؟ بھائی قانون سازی ہماری اٹھا کے دیکھیں، ہم نے ریکارڈ قانون سازی کی ہے اور آج تک کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ہر کام سوچ سمجھ کے کیا جانا چاہیے، اور اب کہہ رہے ہیں میں واپس لے رہا ہوں۔ بھائی پہلے ہی آپ تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ مشورہ کرتے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کالعدم دہشت گرد تنظیم کے سرغنہ کی تصویر دنیا نیوز نے حاصل کر لی۔ کالعدم ٹی ٹی پی سوات گروپ کراچی کا سرغنہ سلمان عرف یاسر رینجرز اور ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سجاد لنگڑا اور عمیر شکاری کا ساتھی ہے۔ دیکھیے نوید کمال کی رپورٹ۔ دنیا نیوز نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب دہشت گرد اور کالعدم تنظیم کے سرغنہ کی تصویر حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق ٹی ٹی پی سوات گروپ کراچی کا سرغنہ سلمان عرف یاسر رینجرز اور پولیس سے مقابلوں میں ہلاک ہونے والے بدنام دہشت گردوں سجاد لنگڑا عمیر شکاری کا ساتھی ہے۔ بم بنانے کا ماہر سجاد لنگڑا سال 2015 میں رینجرز سے مقابلے میں مارا گیا تھا، جبکہ دہشت گرد عمیر شکاری بھی پیر آباد میں پولیس سے مقابلے کے دوران مارا جا چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سلمان عرف یاسر دہشت گردی کی کاروائیوں کا سرپرست ہے اور اغوا برائے تاوان سمیت دہشت گردی کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہے۔ دہشت گرد سلمان عرف یاسر نے اتحاد ٹاؤن، میٹرو ویل، پیر آباد اور قائد آباد میں نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے۔ دہشت گرد کی گرفتاری کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو تازہ خبر دیں کراچی سے، جہاں کالعدم جیش محمد کے دہشت گردوں کی افغانستان میں تربیت کا انکشاف ہوا ہے۔ حنزلہ نامی دہشت گرد نے تربیت دی جو بلوچ تھا۔ دہشت گرد فہد جاوید سے جب تفتیش کی گئی تو اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جیش محمد کے دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت دی جاتی تھی۔ قلات اور حیدرآباد کے لڑکوں نے بھی یہ تربیت حاصل کی ہے۔ آپ کو اب تک کی تازہ اپڈیٹ سے آگاہ کریں۔ اس دہشت گرد کے مزید انکشافات میں یہ تھا کہ کالعدم جیش محمد کے گرفتار جتنے بھی افراد ہیں ان سب نے افغانستان سے تربیت حاصل کی ہے۔ مزید جانتے اور بات کرتے ہیں اپنے نمائندے بلال نصیر سے۔ بلال نصیر، یہ ایک بڑا انکشاف ہے۔ جی بالکل، یہ سی ٹی ڈی کے ہاتھوں گرفتار جیش محمد کا دہشت گرد ہے فہد جاوید، اس سے تفتیش مکمل کی گئی ہے اور اس میں انکشاف ہوا ہے کہ 40 رکنی گروپ جو ہے قلات اور مختلف شہر سے سندھ کے جو ہیں وہاں سے لڑکے جاتے ہیں اور افغانستان 2 راستوں سے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ٹریننگ لیتے ہیں۔ عبداللہ پٹھان نامی دہشت گرد سندھ کے لڑکوں کو افغانستان لے کر جاتا ہے اور وہاں پر راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیار جو ہیں ان چلانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ جو دہشت گرد ہے بہادر آباد میں نجی کالج سے بی کام بھی کر رہا ہے اور اس کے جو مزید ساتھی ہیں 60 سے 8 وہ تمام بھی تعلیم یافتہ ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ ان تمام دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے پولیس تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ٹریننگ یافتہ بھی۔ شکریہ بلال نصیر۔ قوم کے دشمن جہاں بھی ہوں گے انہیں وہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ ڈیرہ بکی میں ایف سی اور حساس ادارے نے کارروائی کے دوران امن کے 5 دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ کوئٹہ میں سرچ آپریشن کے بعد 5 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ امن کے دشمنوں پر ایک اور کاری وار، فورسز پر حملوں میں گیس پائپ لائن اڑانے کے واقعات اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ایف سی ترجمان کے مطابق کارروائی کے دوران ان کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ بھاری مقدار میں اسلحہ بارود بھی قبضے میں لیا گیا۔ مارے گئے دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ ادھر سریاب کے علاقے بی بی زیارت میں بھی ایف سی نے سرچ آپریشن کے دوران 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے منشیات اور اسلحہ